الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو، امور تو تقریباً ہمارے جو ہوتے ہیں وہ پورے ہی ہیں، عزائم باقی ابھی، لیکن ایک بات جو ابھی آ رہی تھی کہ بھائی حاجی محمد کے پاس فہرست ہے۔ ہمارے کام میں ہمارا کوئی بھی کام جو ہے کسی پر موقوف نہیں ہوتا ہے، اجتماعی کام ہے، اس لیے اس کو محفوظ کرنے کا راستہ ہمارے مشورے ہیں۔ ہر جگہ ہفتہ واری مشورہ پورے ضلع میں سب جگہ ہے، اجتماع نہیں ہے ہفتہ واری، یہاں ہے اور کالول میں، لیکن ہفتہ واری مشورہ داہود میں بھی ہیں، لوناواڑہ میں بھی ہیں، سنترام پور میں بھی ہیں، شہرہ والے بھی کرتے ہیں شاید، اور سارے حلقوں میں ہیں، باریہ میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ان امور کو محفوظ کرنے کا راستہ ہمارے پاس مشورہ ہے۔ تو ہمارے ہفتہ واری مشورے کے امور میں ریلوے والوں کا پوائنٹ ہر ہفتے آنا چاہیے، یہاں جیسے شہر میں آتا ہے ایسے سماج سے معذورین کا پوائنٹ ہر ہفتے ہمارے ہفتہ واری مشورے میں آنا چاہیے، اس کو اس کی ڈائری میں فکس لکھ دیا جائے۔ ایسے عصری طلبہ پر محنت و سال بھر کا ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی سال بھر اسٹوڈنٹس پر کیا محنت ہے، ریلوے والوں پر کیا محنت ہے، اور یہ سماج سے معذورین پر کیا محنت ہے، اور مشورے میں ان امور کو صرف گزار نہ دیا جائے، بلکہ جیسے ابھی یہاں تفقد ہو رہا ہے نا، ایسے حلقے میں مسجدوں سے تفقد، یہاں حلقوں سے تفقد ہوتا ہے، وہاں مسجدوں سے تفقد ہوگا۔ ایسے ہی جو ایک اہم امر اپنے یہاں شہر میں تو کئی سالوں سے مسلسل سہ روزہ جماعتوں کی کارگزاری، اور اس میں خاص کر ان جماعتوں کی روانگی، واپسی پر کارگزاری اور واپسی کی بات، 3 دن کی جماعت، اطراف والے خصوصاً ذرا متوجہ رہے، شہر والے بھی ہر ہفتے یہ بات آتی رہتی ہے کہ ہماری سہ روزہ جماعتیں جو ہیں وہ وقت پر روانہ ہو۔ 3 دن کی جماعت ایک ذمہ داری کی چیز ہے، ہم لوگ تھوڑا اس کو طبیعت سے لیں کہ ہم لوگ طے کرتے ہیں تو 4 مہینے کی جماعتیں، بیرون کی جماعتیں، چلوں کی جماعت اور 3 دن کی بھی جماعتیں روانہ کرتے ہیں، لیکن پورے ضلع کی سطح سے ہماری ایک اجتماعی کمزوری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر معاف فرمائے اور ہمیں اس کا سچا احساس عطا فرمائے کہ یہ ہماری ایک اجتماعی کمزوری ہے، اس میں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہماری 3 دن کی جماعتیں وقت پر روانہ ہو۔ 10 سال سے مسلسل صوبے کے مشورے کے موقع پر صبح فجر بعد کی پرانوں کی مجلس میں اس کو بار بار کہا گیا کہ بھئی جماعتیں وقت پر روانہ ہو، اس کی تدبیریں بتائی گئی کہ کیا شکل ہو وہ روانہ کرنے کی، کہ اگلے دن مضبوط تفقد ہو جاوے اور پوری مسجد وار جماعت جو ہے وہ ان کی وصولی میں لگ جاوے۔ تشکیل میں ایک ہی بات ہو کہ بھئی فجر کی نماز کے بعد فوراً جماعت جائے گی، تو وہ چیز اگر اس کی پوری صحیح کوشش ہوگی تو انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی۔ اچھا، جانے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں، یہی ہمارے ساتھی ہیں، تو اگر یہ مجمع اس کو طے کرتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ہے میں اس کو قربان کر، دیکھو تبلیغ کی بنیادی قربانی پر ہے۔ چلے میں آدمی جاتا ہے تو 40 دن کاروبار بند کرتا ہے، اپنے چلے کا خرچہ، اپنے گھر والوں کا خرچہ، یہ قربانی ہے، معمولی چیز نہیں ہے، ہماری بنیادی قربانی پر ہے۔ تو یہ جو 3 دن جانے کا وقت ہوتا ہے، اس دن صبح کہ بھائی تھوڑا سا کام کر کے آ جاؤ میں، لیکن آ نہیں پاتا آدمی، ہم سب کو پتا ہے کہ آدمی گھر چائے پینے جاتا ہے لیکن وہ چائے بھی گھنٹے 2 گھنٹے سے پہلے پوری نہیں ہو پاتی۔ چھوڑا سا ایک کام ہے، وہ کام میں آدمی ایسا لگ جاتا ہے کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہو، 10 11 12 بج جاتا ہے اور پوری جماعت مؤخر ہوتی ہے، ایک پورا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہوگا اس زمانے میں کہ حضرت 3 دن کی جماعت کب روانہ ہو، تو انہوں نے ایک ایسا اصولی جواب دے دیا، اصولی جواب کہ بھئی 3 دن کی جماعت ایسے وقت میں روانہ ہو کہ پہلے دن کے سارے اعمال وہاں بستی میں جا کر قابو میں آ جائے۔ پہلے دن کے اعمال میں خصوصی گشت، مشورہ، خصوصی گشت، صبح کی تعلیم، صبح کی خدمت، یہ ساری چیزیں وہاں جا کے قابو میں آ گئی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہماری 3 دن کی جماعتیں جو ہیں فجر کی نماز میں جمع ہو جاویں، فجر کے بعد روانگی ہو جاوے، اور روانگی کے بعد ساتھیوں کو صبح کی چائے ناشتے کا تقاضا ہے تو مسجد میں ہی، اپنی مسجد میں ان کو چائے ناشتہ کروا کر
روانہ کرنے والے ساتھی ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کا بستر اور ان کے برتن کتابوں کی تھیلی ان کو لے کر روانہ کریں، مشایعت کریں جماعت کی بھی سنت، جماعت کو چھوڑنے جا رہے کم از کم مسجد کے باہر تک تو چھوڑ دیں، سواری سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو اس کا مذاکرہ صوبے میں ایک مرتبہ ہو رہا تھا، تو بعض پرانے ساتھیوں نے سنایا کہ اس زمانے میں تو جتنی جماعتیں جاتی تھی حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اسٹیشن تک چھوڑنے جاتے تھے، عامتاً ٹرین سے ہی سفر کرتی تھی تو قاضی صاحب اسٹیشن تک چھوڑنے جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی معمول یہ رہا کہ جو پرانے ساتھی تھے بھائی اقبال صاحب اور ایوب بھائی وغیرہ، وہ حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جماعتوں کو چھوڑنے جاتے تھے اسٹیشن تک، روانہ کرتے تھے ان کو۔ تو اس کا یہ نہ ہو کہ جانے والے خود چلے جائیں گے، جانے والے خود چلے جائیں گے، بلکہ مسجد کی جماعت ان کا سامان تیار کر کے دے دے، کام سیٹ ہیں، اور وہ تو تعاون سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، نیت بنا کر جاویں کہ اس کو ہمیں ارادے میں سب سے پہلے لینا ہے کہ اپنی جماعتوں کو اول وقت میں صبح روانہ کرنا ہے، اس کو اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہمارے اس مسئلے کو تو ہی آسان کر دے اور ہماری جماعتوں کی روانگی، وصولی اور روانگی آسان کر دے۔ کریں گے بھائی اس کی فکر۔ دوسری چیز تھی کہ ہمارے پاس مہمان جماعتیں آتی ہیں، اچھا مشورے سے متعلق جو تو یہ بات ہمارے مشوروں میں رہے، روانگی اور کارگزاری، اس کو ہم پوچھیں، یہ نہ ہو کہ خالی کارگزاری والا جانتا ہے، یہاں کا جو ساتھی اس کے رابطے میں فون کر لکھوا دیتا ہے، بلکہ ہمارے مشورے میں سب کے سامنے آوے کہ بھئی جماعتیں کب روانہ ہوئی، کب واپس آئی، کتنی دیر روانگی ہوئی۔ ہمارے اس کام کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ روانگی اور واپسی، یہ دو ڈھکن ہے دو طرف سے، کام اسی میں محفوظ رہے گا۔ روانگی جو ہے جتنی اطمینان کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ساری چیزوں کو کھول کھول کر سمجھانا ہے، خالی بیان نہیں ہے روانگی میں، روانگی میں خالی بیان نہیں۔ اس لیے بزرگوں کی طرف سے دیکھا گیا کہ پہلے ہی سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود روانگی بیان کرتے تھے، ان کے بعد مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجتماع کی آخری مجلس سے جنہوں نے بھی سنی ہوگی مولانا عمر صاحب کی، تفصیل سے 2-2.25 گھنٹے روانگی کرتے تھے، پھر حضرت تشریف لاتے تھے، 15-20 منٹ بیان کر کے دعا کروا دیتے۔ تو روانگی تفصیل کے ساتھ 2-2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہوتی تھی۔ اس کے بعد بھی پرانے لوگوں کے یہی معمول رہا، بھائی عثمان باگل، نادر علی صاحب، ہمارے بھوپال کے بھائی سعید میاں صاحب، یہ حضرات روانگی کو تفصیل سے 2 گھنٹے سوا، صرف ایک ہی بات اس میں ہوتی تھی، واپسی کی بات نہیں ہوتی۔ روانگی جو ہے بہت بنیادی چیز ہے، روانگی کی جو ہدایات ہیں، ہدایات اس میں وہ اصولی اور بنیادی باتیں ہیں جس سے تربیت ہوتی ہے، اور نفس جو ہے نا، نفس ہمارا وہ ہر اس چیز سے بھاگتا ہے جہاں ہمارا فائدہ ہوگا۔ النفس کالطفل، نفس بچوں جیسا ہے سب کا، اور بچہ اپنے ہر نفع کی چیز سے بھاگتا ہے، اسکول جانا ہے تو ضد کرے گا، مدرسے جانا ہے ضد کرے گا، کپڑے اس کو پہنانے ہیں ضد کرے گا، کھانا کھانا باہر مٹی کھائے گا وہ، لیکن کھانا یہاں بیٹھا نہیں کھائے گا، زبردستی پکڑ کے اس کو بٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے نفس کو بھی زبردستی بٹھانا پڑتا ہے۔ روانگی کی بات میں ہم لوگوں کی طبیعت نہیں چلتی، حالانکہ اس میں ہماری تربیت کی بھائی نیت صحیح کرنی ہے، اجتماعی اعمال کرنے، انفرادی کام کرنے ہیں، دعا میں لگنا ہے، تشکیلیں کرنی ہیں، غش کرنے ہیں، وصولی کرنی ہے، اخلاق سے رہنا ہے، ساتھیوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، مسجد کے آداب ہیں، ساتھیوں کا احترام ہے، خدمت ہے، یہ تربیت کے اعمال ہیں۔ ڈاکٹر اشرف صاحب ایک مرتبہ مجھے سنا رہے تھے کہ جب وہ عقل کنواں میں تھے تو وہاں طلبہ کی جماعتیں جا رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ذمہ روانگی کی بات تھی، اور وہاں کے جو ایک استاد، بڑے استاد تھے، تو اخیر میں دعا ان کے ذمے تھی۔ میں نے روانگی شروع کی اور وہ آ گئے، تو وہ آ کر شریک ہو گئے، روانگی میں بیٹھ گئے۔ جب میں نے پوری بات ختم کر لی تو اخیر میں انہوں نے دعا سے پہلے مجھے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کہی ہے ابھی، یہ کس کے لیے، یہ باتیں کس کو کرنے کی؟ تو میں نے کہا یہ جتنے بھی جماعت میں جا رہے سب کو کرنے کے، پرانوں کو نئوں کو سب بولا، سب کے لیے یہی بات ہے، پرانے جاتے ہوں کہ نئے جاتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو سلوک کے آخری مراحل کی باتیں ہیں، یعنی جس میں بھائی کسی سے سوال بھی نہ ہو، اشراف بھی نہ ہو، دل کا سوال نہیں، زبان کا سوال نہیں، فضول خرچی نہیں، یہ تربیت کی باتیں ہیں۔ وہ باتیں جتنی ہماری بار بار ہوگی اتنی وہ پختہ ہوتی جائے گی۔
اور اتنا چلہ 4 مہینہ 3 دن جو ہے صحیح گزرے گا، وقت صحیح گزرے گا، اور تربیت ہوگی عملے کی. وقت لگا کر جب ساتھی آئیں گے تو ہماری صفوں میں جگہ نہیں ملے گی. ابھی اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ مسجد میں اقامت کے ساتھ ہی 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے شروع ہو گئی. لیکن اگر ہماری روانگی واپسی صحیح ہوئی اور اس میں تکبیر اولیٰ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، صفحے اولیٰ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، پیدل مسجد جانے کے فضائل ہم نے بیان کیے ہیں، مسجد کے آداب کے مذاکرے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عمل میں نظر آئے گی. اس لیے کوشش کریں کہ ہماری روانگی تفصیل سے وہ پوری ہوں. تو روانگی میں کیا کیا چیزیں، بنیادی اجمالی کچھ چیزیں عرض کر دوں. ایک تو سب سے پہلے نیت کا مذاکرہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہو نکلنے سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے 8 اجتماعی عمل ہیں: سفر، مشورہ، تعلیم، عمومی گشت، فرض نمازیں، اس کے بعد کی مجلسیں، کھانا اور سونا. یہ 8 ہمارے اجتماعی عمل ہیں. ان اجتماعی عملوں میں لگانا ہے. 5 قسم کے گشت ہیں: عمومی، تعلیمی، تشکیلی، وصولی، خصوصی. یہ 5 گشت ہیں ہمارے. اس کے علاوہ 4 کاموں میں زیادہ وقت لگوانا ہے مجمع کا: دعوت میں، تعلیم میں، ذکر و عبادت میں، خدمت. دعوت میں وہ 5 گشتوں کو کھولنا ہے کہ 5 دعوت ان 5 گشتوں کے راستے سے ہے. تعلیم میں اجتماعی فضائل کی تعلیم اور انفرادی طور پر سیکھنا سکھانا، اور انفرادی طور پر فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اجتماعی تعلیم کے علاوہ. یہ ہمارے تعلیم و تعلم کا عمل ہے. انفرادی طور پر ضروری طہارت، وضو، نماز کے مسائل، فرائض، واجبات، سنتوں کا انفرادی میں اس کا مذاکرہ کر کے اس کی عملی مشق کروانا. یہ سیکھنے سکھانے سے متعلق. سنتوں کی عملی مشق، مسنون دعاؤں کا یاد کروانا. فضائل کے حلقے میں اجتماعی حلقہ قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کا ہے، تو اس میں قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کے حلقے کے اس اجتماعی حلقے کے علاوہ جو زیادہ کمزور ساتھی ہیں ان کو انفرادی میں لے کر بیٹھ کر ان کی سورہ فاتحہ اور سورتوں کی تجوید کی مشق کروانا. یہ ہمارے کام ہیں. التحیات اور دعائے قنوت جن کو یاد نہیں ہے ان کو انفرادی میں وہ سکھانا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اور آگے سنت، مسنون دعائیں وغیرہ ہیں وہ سکھانا ہے. یہ ساری چیزیں تعلیم و تعلم سے متعلق. ذکر و عبادت میں صبح شام کی 3 تسبیح، قرآن کی روزانہ کی تلاوت، انفرادی دعا اور نوافل. اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو پہلے وہ قضا کا اہتمام کریں. یہ ساری چیزیں ہماری ذکر و عبادت میں ہیں. خدمت میں اجتماعی خدمت کے علاوہ انفرادی خدمت. ہر ساتھی جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کسی کے کام کر رہا ہو، کچھ خدمت کر رہا ہو. تو یہ اجتماعی جو کرنے کے کام ہے، یہ کام نہ کرنے کے کاموں کو کھولنا ہے، کم کرنے کے کام ہیں ان کو کھولنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھانا ہے، خالی بول نہیں دینا ہے. حضرت بقول حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ مجمع کو بھرو، مجمع کو بھرو. ساتھیوں کو قریب بٹھا کر محبت کے ساتھ، محبت کی سب سے بڑی چیز ہمارے اس کام میں جو ہے اسلوب نرم ہو، افہام و تفہیم یعنی سمجھنا سمجھانا ہو، اور نرمی کے ساتھ ہو، نرمی کے ساتھ. اور جو کرنے کے کام ہے وہی کہنے کے ہیں. نہ کرنے کے کاموں کو تو ہمیں بولنے میں بھی چھوڑ دینا ہے. بولنے میں چھوڑ دیں گے اس کو تو اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. کرنے کے جو کام ہے اسی کو بولنا ہے. دوسرا کہ فضائل جو ہیں ہمارے یہاں، جیسے تعلیم میں فضائل ہیں، ایسے ہمارے مذاکروں میں، باتوں میں، تشکیلوں میں، گشتوں میں، اجتماعی بیانات میں، سب جگہ فضائل ہی فضائل. فضائل نماز کے، روزے کے، ذکر کے، تکبیر اولیٰ کے، صف اولیٰ کے، اور پیدل مسجد آنے کے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے، سردی کی رات میں اٹھنے کے فضائل، خدمت کے فضائل، ماں باپ کی خدمت کے فضائل، اولاد کی خدمت کے فضائل، لوگوں کی خدمت کے فضائل جو کتابوں میں ہیں. تو اس کو روانگی سے ہی ہم کو شروع کرنا ہے. روانگی فضائل سے بھری ہوئی ہو ہماری، اور تفصیل سے پوری بات ان کو سمجھا کر پھر ان میں سے کسی ایک ساتھی کو سب کی رائے لے کر ذمہ دار طے کریں. ذمہ دار طے کریں. ہمارے مسجد کے ساتھیوں کی فکر ہو کہ ہماری مسجدوں میں جماعت لے کر جانے والے ساتھی بڑھیں. اس لیے ہمارے پرانے ساتھی اپنی موجودگی میں 3 دن کی جماعتوں میں نئے ایسے مناسب ساتھیوں کو ذمہ دار بناویں، خود ان کے ساتھ چلیں، ان کا حوصلہ بناؤ.
یہ بھی نہ ہو ہر کسی کو بنا دے جس میں ذرا بھی آوڑت استعداد صلاحیت نہیں ہے، لیکن جن ساتھیوں میں تھوڑی سی آوڑت صلاحیت نظر آ رہی ہے ان کو اپنے ساتھ لے جا کر 3 دن میں ان کو ذمہ دار بنا دے، ان کو کہے کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، آپ چلیں، تاکہ وہ ساتھی کام کرنے والے نئے ساتھی تیار ہوں۔ اور واپس جب جماعت وہاں نقد جماعت کی تاکید کریں، یہاں کارگزاری آتی ہے ہر ہفتے، تو بعض مرتبہ 40 جماعتوں کی کارگزاری ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک جماعت نقد روانہ ہوئی ایسی کارگزاری نہیں ہوتی۔ روانگی میں تفصیل سے نقد جماعت کیسے بنانی ہے وہ سمجھانا ہے کہ سب سے پہلے جماعت نیت کریں، وہاں جا کر اس کی تاریخ دن طے کریں، مقامی ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیں، محنت میں شریک کر کے پھر نقد جماعت کی ترتیب بنائیں۔ اس کے لیے دن بھر محنت کریں، تشکیلیں کریں، لوگوں کو تیار کریں اور اپنے سامنے جماعت کو وصول کریں اور پھر ان کی روانگی کی بات کر کے ان کو روانہ کریں۔ جماعتیں جب واپس آوے ہماری تو ان کی واپسی پر جو ہدایات دی ہیں اس کی روشنی میں کارگزاری اور واپسی کی بات، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، بھائی ذرا متوجہ رہیں۔ واپسی پر جماعت کی کارگزاری اور واپسی کی بات۔ کارگزاری میں تو بھائی گشت کیسے کیا، تعلیم کیسے ہوئی، تعلیمی گشت، تشکیلی گشت کیسے ہوا، آپ کی محنت کا کیا نظام تھا، انفرادی کیا معمولات رہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کارگزاری ہیں۔ اور واپسی کی بات میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آخر میں بھائی سب نیت کرو 5 کام کریں گے، ایسا کروا دیتے ہیں ایسا ان کو، تو اتنا صرف نہیں ہے واپسی کی بات۔ مولانا ابراہیم صاحب تو بار بار کہتے ہیں بھائی 5 نمازیں پہلے ہیں پھر 5 کام ہیں، تو ان کو 5 نمازوں کی بات کریں گے۔ اب آپ واپس آ گئے ہو تو جیسے جماعت میں 5 وقت کی نماز آپ نے پہلی صف میں پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، یہاں بھی طے کرو کہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھیں گے، ان سے طے کروانا ہے۔ اور معمولات کی پابندی جیسے وہاں کرتے تھے یہاں کرنی ہے۔ اب چونکہ مسجد میں تو ان کو رہنا ہے، گھر بھی جا رہے ہیں وہ، تو گھر والوں کے حقوق بتائیں، دیکھو بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، تو ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، سب کا حق دیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کریں، سب کے ساتھ بھلا برتاؤ کریں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ کاروبار کر رہے ہیں تو حلال کاروبار کریں، اس کی ترغیب دیں، اور اپنے پارٹنرشپ ہیں تو ان کے ساتھ امانت داری کے ساتھ رہیں، بھائیوں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ، پرائے ہیں تو ان کے ساتھ امانت داری کے ساتھ رہیں، حلال کمائی کی پابندی کریں، اچھے اخلاق سے رہیں۔ لوگوں کے درمیان میں خدمت کے جو کام ہیں، جنازہ ہے، تجہیز تکفین کے امور ہیں، تو اس میں جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنے محلے میں بستی والوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے جان سے، مال سے، تو ہم اپنے گھر والوں کے علاوہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں پر خرچ کریں۔ تو انچ اور فضولیات سے، لایانی سے بچیں۔ جاتے ہوئے بھی خوب کہنا ہے اس کو، اور آنے کے بعد بھی اس کو خوب کہنا ہے، چوکوں پر، چوراہوں پر، اتنا کہیں کہ کم از کم ہم تو رک جاویں۔ چوکوں پر، چوراہوں پر، یہاں وہاں جو ٹولے لگتے ہیں، ہوٹلوں پر، دکانوں پر، بازاروں میں، یہ ساری لایانی ہے، ساری لایانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس بازار میں تجارت کرنے والے ابو بکر و عمر اور عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان اور انصار، جس بازار میں تجارت کرنے والے یہ لوگ تھے، اس وقت حضور نے کہا تھا کہ بدترین جگہ بازار، بدترین جگہ بازار اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ ایک موقع پر حضور نے صحابہ سے کہا کہ بھائی تم راستوں میں مت کھڑے رہو، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم فضول کھڑے نہیں رہتے، ہم اپنے کام کی وجہ سے، یعنی تجارت، کیونکہ پرانے زمانے میں ایسے آفیسر دکانیں تو تھی نہیں، ہٹ بازار کی، جیسے گاؤں میں ہٹ بازار ہوتا ہے ایسا بازار تھا مدینے میں، تو لوگ جاتے تھے اپنا، تو راستے میں ہی بازار لگتا تھا۔ تو حضور صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم لوگ فضول نہیں کھڑے رہتے، ہم کام کے لیے، تجارت کے لیے ہوتے اس لیے وہاں ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر تم راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ کہ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ، پہلی بات کہی، تکلیف دینے والی چیز کو، کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہو اس کو راستہ بتاؤ، اور پھر فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ وہاں جو تجارت کے لیے گئے ان کو کہہ رہے، جو خرید و فروخت کے لیے گئے ان کو کہہ رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ زائد فضول میں کسی جگہ کھڑے رہنے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کی کوشش کریں، واقعتاً بڑی محنت سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، نمازیں، ذکر، تلاوت، دعوت، معمولی قربانیاں ہیں، اور وہ آدھے گھنٹے میں سارا ضائع ہو جائے۔
دن بدن ہماری محنت سے تو بازار ویران ہونے چاہیے. ضرورت کے بازار تو آباد ہوں گے جہاں سے ضرورت کی چیزیں خریدی لی جا سکتی ہیں، لیکن جو ٹولے لگ رہے ہیں پورے یہاں سے لے کر پورے یہ راستہ اور پورا آگے تک، دن بدن پہلے تو ایک ہی پولن بازار معروف تھا، وہی ایک ہی معروف تھا، اب تو جگہ جگہ اس سے بھی آگے نکل کر بازار آباد ہو رہے ہیں، اور گاڑیاں بھیڑ لگ رہی ہے، وہاں بائکیں پڑی ہیں، لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا. کتنی بڑی ایذا ہے یہ، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. کتنی بڑی ایذا ہے، عام پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے، اور سب جگہ ہوتا ہوگا. یہ ہمارا مجمع اگر طے کرتا ہے، ہمارا یہ مجمع کہ ہمیں اس کو اپنی ذات سے ختم کرنا ہے، اور اپنی ملاقاتوں میں ہم لوگوں سے بات کریں گے، واپسی میں آنے والی جماعتوں سے اس کا مذاکرہ کریں گے کہ وہ اپنا زائد وقت جو ہے اپنے گھر والوں کو دے دو. اپنی بیوی سے دوستی کرے آدمی. سب سے زیادہ دوستی آدمی کو اپنی بیوی سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ دوستی. اپنے بچوں سے آدمی دوستی کرے، اپنے بیوی بچوں سے دوستی کرے. اپنے واپسی کے مذاکرے میں ساتھیوں کو سمجھانا ہے کہ اپنا فارغ وقت بیوی بچوں کو دے دو، ماں باپ کو دے دو خدمت کے لیے، اور گھر کے ماحول میں تعلیم زندہ کریں. تو یہ چند چیزیں تھیں کہ اپنے واپسی میں تفصیل سے اس کا مذاکرہ کریں، اور ہر آنے والی جماعت، واپس آنے والی جماعت سے بات کر کے ان کو اس کا پابند کریں. واپس آ کر ہمارا اتنا مجمع وقت لگا کر چلے 4 مہینے سے روزہ لگا کر آ رہا ہے، جتنی ہم نے ان کو نکالنے میں کوشش کی ہے اس سے زیادہ کوشش ان کو مقام پر جمانے کی کرنی ہے. اس لیے پھر ان کو مختلف اعمال میں یاد دہانی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہمارے پاس جو مہمان جماعتیں آ رہی ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ اچھی ان کی خدمت ہو رہی ہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور حسب استعداد نصرت بھی کر رہے ہیں گشتوں وغیرہ میں. لیکن اس میں کوشش ہماری ہو کہ جیسے پہلے دن ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں گشت والے دن، ایسے ہمارے باقی دنوں میں بھی اگر ہم ساتھیوں کو مشورے سے 5 بھی طے کریں روزانہ، تو ہر مسجد میں 30 40 50 آدمی 4 مہینے والے، مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والے 30 35 آدمی کم از کم ہوتے ہیں. 3 دن جماعت ہیں، اگر اس کی نصرت میں 5 آدمی مشورے سے طے کر لیے تو روزانہ 5 آدمی ان کے ساتھ رہیں گے، ہر نماز میں ان کی تعلیم میں آئیں گے، اور ملاقاتوں میں ان کو ساتھ لے کر. ہماری مسجد کی جماعت ایک طرف بیٹھی ہے اور ملاقاتوں میں اکیلے چلے جاتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ملاقاتوں میں ان کو ساتھ رکھیں. عملی طور پر سارے کام اگر مضبوط جماعت ہے ہم ان سے سیکھیں گے، اور یہی نیت ہماری ہو کہ ہم استفادہ کریں، ان سے فائدہ اٹھیں. کمزور جماعتیں ان کو بھی اسی نیت سے ساتھ رکھیں تو دونوں چیزیں ہم بھی ان سے سیکھیں گے اور وہ جماعتیں ہم سے سیکھیں گی. تو اس کی ایک تو کوشش کریں. خدمت میں جو ہے ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں تو اچھی خاصی صفائی ستھرائی اب ہونے لگی ہے، ورنہ مسجد کا کمرہ جو ہے وہ خدمت والوں کا ہفتے تک، کیونکہ وہاں کوئی جماعت آتی ہے تب اس کو کھولتے ہیں، تو ہمارے برتن دسترخوان وغیرہ صاف ستھرے ہوں. مسجدار جماعت وقتاً فوقتاً 2 ساتھی طے کر لیں کہ بھائی ذرا کمرہ دیکھ لو، صفائی کر لیں، گیس وغیرہ وہاں پر رکھا ہے تو صاف ستھرا ہو، برتن صاف ستھرے ہوں، دسترخوان ہمارے صاف ستھرے ہوں، اچھے ہوں. اور جماعت کو دعوت کرنے کا جو طریقہ ہے، مسنون جو عمل ہیں، وہ تو وہی ہیں کہ بھائی جو دعوت کر رہا ہے وہ ان کے پاس جا کر وہ قبول کرواوے. مؤذن صاحب کو کہہ دیا، کسی ذمہ دار ساتھی کو کہہ دیا، یہ طریقہ مسنون نہیں، یہ مہمان کا اکرام میں کمی. حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بھی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اکرام کیا ہے؟ ابتدا یہیں سے ہوگی کہ ہم خود اہتمام کے ساتھ ان کو دعوت دیں، ہم خود دعوت دینے جائیں. یہ جو فکس دعوتوں کا نظام ہے اس میں یہ خرابی آئی. فکس دعوتوں کا نظام بنا نا کہ بھائی صبح میری ہے، شام کو ان کی، دوسرے دن ان کی، تیسرے دن کی. اچھا جذبہ ہے لوگوں کا کھلانے کا، لیکن ہمارے یہاں فکس تو نہ ہو، فکس نہ ہو. مسجد کو آنے والی جماعت کو جا کر جیسے بعض علاقوں میں جاتے ہیں تو 4 آدمی ایک ساتھ جمع ہو جاتے دعوت دینے والے، اور وہ خوشامد کہ امیر صاحب ہماری کر لو، وہ کہنے امیر صاحب ہماری کر لو، امیر صاحب ہماری کر لو، وہ کہنے بھائی گزشتہ بھی تمہاری ہوئی تھی، مجھے موقع دے دو. اس سے اہتمام بڑھ جائے گا اور آدمی خود تیاری کرے گا اور خود کھلانے آئے گا. ورنہ وہی مذہبی ایک جماعت یہاں سے واپس گئی، اطراف میں بھی 1 2 جگہ، شہر میں بھی ایک مسجد کا انہوں نے مجھے کہا کہ مؤذن صاحب نے آ کر کہہ دیا کہ 3 دن کی دعوت، 3 دن کی دعوت. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی دعوت والے، بولے ہاں ملاقات ہو جائے گی. 3 دن گزر گئے، وہ 6 وقت میں سے کسی ایک سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اور اطراف کی ایک بستی کا انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہمارے پاس آئے مؤذن صاحب، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کون دعوت کرنے والا ہے؟ بولے وہ ہیں ساتھی، اس سے تم کو کیا مطلب ہے، تمہارا کھانا آ جائے گا.
تو وہ نے کہا نہیں بھائی نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. بزرگوں نے ایسا کہا ہے کہ جو آدمی دعوت دینا ہے اس سے ملاقات کرو. تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے پھر تم پکا لینا. تو بولے 2 دن پھر ہم نے پکایا. وہ کہہ رہے مجھے شکایت نہیں ہے لیکن ایک بات جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے چلتی ہے وہ اس نوعیت کی ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کبھی جاتے ہوئے 2-3 دن پہلے جماعت واپس گئی ہو تو یہ بہت بری چیز ہے. ایسا نہ ہو. ایک ساتھی ایسی حرکت کر لیتا ہے لیکن وہ کیوں ہوا کہ ہم نے ایک اصل چیز کو لیا نہیں. جماعت کو ہم دعوت دیں, جو آدمی کہ بھائی تم دعوت دینا چاہ ان کو وقت نہیں ہو اپنے بھائی کو بھیج دیں, اپنے بیٹے کو بھیج دیں. اپنے بیٹے پہ وہ خود کام پر چلے گئے تو اپنے بیٹے کو بھیجیں, اور اگر وہ چھوٹا پڑتا ہے تو اب ان کے ساتھ کوئی ساتھی کو کر دیں کہ بھائی ان کے ابا ہیں اصل تو وہ دائی ہیں لیکن وہ انہوں نے مجھے کہا تھا اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس طرح سے ان کو دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے. اور پھر وقت پر کھلانے کے لیے جس کی دعوت ہے خود آئے. مؤذن صاحب کو کہہ دے یہ اکرام کی کمی ہے. ہمارے گھر ویواہ آوے تو ہم کیا کرتے ہیں بولو نا بھائی, خود ان کو بٹھا کر کھلاتے. اور منگنی والا داماد آوے تو اور زیادہ لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ ہم ان کی اتنی قدر کر رہے ہیں. اپنا کوئی مہمان, اچھا ذاتی تعلق والا کسی کا کوئی آدمی ہوتا ہے تو آدمی رات میں 1 بجے 2 بجے ان کو کھانا دینے اسٹیشن پر جاتا ہے. اپنا ذاتی تعلق ہے. یہ اللہ کے مہمان ہیں. مہمانوں کا اکرام ہمارے ذمہ ہے. جس نوعیت کی جماعت ہے, روٹی والا علاقہ ہے تو اس کا اہتمام کریں, ہم چاول والا علاقہ ہے تو اس کا اہتمام کریں. بہت زیادہ تکلفات والے کھانے کھلانا ضروری نہیں ہے لیکن اکرام ضروری ہے. اکرام ضروری ہے. اور مالدار لوگ ہی دعوت کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض مرتبہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک جگہ سے خبر آئی کچھ نہیں, دوسری جگہ کچھ, تیسری جگہ سے کچھ آ گیا تو وہ کھلا دیتے تھے مہمان. یہ جو وہ ون پہ فکس ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی جو مالدار لوگ ہیں وہی کھانا کھلاویں, دال روٹی کھلاویں. یہ جو ہمارے ساتھی ہیں کام کرنے والے, ہم دعوت دیں جماعت کو کہ ہمارے یہاں سے دعوت رہے گی آپ کی. ہماری استعداد گوشت روٹی کی ہے تو گوشت روٹی کھلا دیں, دال روٹی کی ہے تو دال روٹی اکرام کے ساتھ کھلاویں. اور حلال کھلاویں, حلال کھانا. یہ دعوتوں میں بعض مرتبہ یہ بھی مسائل آ جاتے ہیں, کہاں سے آ رہا ہے کون دے رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے کوشش ہم یہ کریں کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ تو ہاں اگر کسی کا دائیا ہے تو اس میں ضروری نہیں دعوت کے بھی 4 مہینے لگے وہی دعوت کر سکتا ہے کہ جس کا چلہ نہیں لگتا سالانہ وہ دعوت نہیں کر سکے گا. ایسے کوئی قواعد شرائط اس میں نہیں ہے. ہر مسلمان اس کو دعوت دے سکتا ہے, آنے والے مہمان ہیں, لیکن طریقے سے دعوت. اور خدمت کے لیے خود ہم پہنچیں. ہمارے ذمہ دار ساتھی دعوت کسی کی ہے, مسجد کا کوئی 1-2 ذمہ دار بھی بھائی کھلانے میں ان کو ساتھ دے دے تھوڑا, لیکن اصل تو وہی حضرات آوے اور ان کا تعاون کرے. یہ نہ ہو بھائی اس نام پر کہ وہی اکیلا ہو جائے باقی سب چلے بھائی نہیں یہ طے ہوا ہے کہ وہی کھلائیں گے. مسجد کی جماعت کے ساتھی دیکھیں, نگرانی کریں. کوئی چیز کی کمی بیشی ہے تو اس کو ہمارے مہمان ہیں, وہ تو ہم سب کے مہمان ہیں, تو اس لیے اس کی کوشش کریں کہ جماعتوں کے ساتھ ان کو اکرام کریں. اور دعوت جو ہے وہ جو دائی ہیں وہ خود جا کر دے دے اور اپنی دعوت ان سے قبول کروا پر وقت پر ان کو پھر کھانا پیش کر دے. اور نصرت میں بھی کمی نہ کریں. نصرت یعنی ان کے اعمال میں شرکت. جیسے میں نے عرض کیا, مشورے سے اگر ساتھی طے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان جماعتوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور اطراف کی بستیوں میں بھی. اچھا بہت سارے ہمارے غیر مانوس آبادیاں بستی, جیسے ابھی کہا نا وہ احمد آباد کی فقیروں کی جماعت آ چکی ہے اپنے یہاں. مجھے پتہ نہیں کون سے حلقے میں ابھی وہ جماعت ہے. وہ مولوی اپنے یہیں کے مولوی یعقوب بھٹوک لے کر آئے ہیں, ابھی 1 نمبر ہے. تو اس کی اگلی ترتیب میں ذرا دیکھ لینا. وہ جو ہے نا وہ اسی محلے کی جماعت ہے. ہاں جو بھی ہو وہ دیکھ لینا. وہ تو اس نوعیت کی اب مختلف استعدادوں کی جماعتیں آتی ہیں. کوئی پڑھے لکھوں کی جماعتیں, تاجروں کی جماعتیں. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا صلاحیت ہے. پھر وہ ہمارے حلقوں میں آتی ہیں تو ان سے ان کے استعمال کی مناسب شکلیں بنائیں گے. بھائی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی دیکھو, ہمارے یہاں تبلیغ کے کام میں جو ہے نا, ایک تو چندہ نہیں ہے, کسی اجتماعی کام کے لیے بھی چندہ نہیں ہے اور دعوت کے لیے بھی چندہ نہیں ہے. کوئی آدمی آئے بھائی 1000 روپے ہمارے رکھ لو, تم دعوت نہیں. بھائی اپنے یہاں تو یہ چیز ہے نہیں. مولانا بار بار سناتے ہیں کہ وہ 78 کے اجتماع کے موقع پر حوض بنانے کا تھا تو پلاسٹک لا کر بچھا دیا کھٹے میں. لوگوں نے آ کر دیکھا کہ بھئی پلاسٹک سے کام نہیں چلے گا, یہ تو تم کو تعمیر کرنا پڑے گا. تو بزرگوں نے کہا بھئی ہم تو ہی کریں گے, اگر تم کرنا چاہو تو آ کر یہاں تعمیر کر دو. وہ کہ ہم پیسے نہیں, تم آ کر تعمیر کر دو. یہ کام کی ترتیب ہے.
اس لیے کوئی دے رہا ہے کہ میں 1000 دے دوں تم دعوت کر دو، ایسا نہیں. دال روٹی کھلا دے، مرغا مسلم کھلانا ضروری نہیں. جو اللہ نے ہمیں ہاں استعداد دی ہے اچھا سے اچھا کھلائیں گے. لیکن اگر اس استعداد کی دعوت کا کوئی آدمی نہیں ہے تو ہم خود دعوت کر دیں بھائی، جو استعداد ہے وہ کھلاوے، حلال کھلائیں گے وہ زیادہ اچھا ہے. مشکوک بنے، مشتبہ مال جاوے ان کے پیٹ میں، یا اور کوئی ایسی شکل بنے کہ جیسے ایک تو بے حرام کا مال ہے اور ایک بلا طیب خاطر ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمان کا مال کسی بھی مصرف میں بلا طیب خاطر جائز نہیں، یعنی خوش دلی کی. وہ آدمی زبردستی دے رہا ہے، شرم میں دے رہا ہے، تو اس طرح کی کوئی شکل نہ بناوے. ایسی چیزوں کو عافیت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں. مسجد کی سطح پر بھی کوئی فتنہ نہ ہو، کسی کو برا نہ لگے، اس انداز میں بہتر انداز میں تدبیر کریں، بہتر انداز میں تدبیر کریں. لیکن ایسی تمام چیزوں کو پھلنے پھولنے نہ دیں. جہاں ہوئی ہے وہیں سے اس کو دفع کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم خود ان کا اکرام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کرے. بھائی یہ تو ہے ہی بنیادی چیز ہے کہ بھائی ہم خود ہی اس کو کریں گے، ہم کسی کے ذمے لوڈ نہ ڈالیں. یہ معاشرت کے آداب ہے سارے، اسلامی معاشرت. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت، آداب معاشرت. اس میں یہ دعوت کرنے کے، دعوت کھانے کے، اس نوعی کے گھریلو زندگی کے آداب اس میں پڑھنی چاہیے. انفرادی مطالعے میں جو ہے اس کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری شرعی اعتبار سے کیا رہبری ہے معاشرت میں وہ ہم سب کو پتہ چلے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. بھائی حاجیوں کے فارم کا وہ چل رہا ہے، ابھی اگلی مہینے تک کی تاریخیں ہیں، دیکھ لیں اس میں اپنے اپنے محلوں میں. فضائل کی تعلیم تو شروع ہو ہی گئی ہے سب جگہ. اچھا بھائی عزائم کرنے کے ابھی اسی میں عزائم کے حلقے لگ جاویں اور مضبوط عزائم کریں. ابھی جیسے 4 مہینوں کی اپنی بات آئی ہے، 4 مہینے کی بھی، چلے کے، سہ روزہ، مستورات کے بہت کمی ابھی ہماری، عشرے کی بھی، سہ روزہ کی بھی. تو اس میں بھی یہ ہمارے ساتھی اپنے اپنے خود کے عزائم کریں.